بالکل آزاد پیدا کیا گیا تھا، آپ کے ماتھے پر کسی کی مہر نہیں تھی کہ آپ احمدی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں۔ میں بھی احمدی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، میں نے آج تک کسی کو اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرنے میں نے کیا۔ جو مجھے کہتا ہے یہ کرو، میں نے کہا تھا پہلے تم جا کے کرو، تمہارا کوئی تعلق نہیں، مجھے کیوں کہتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ جب آپ اپنی زندگی کسی پیر فقیر کے، کسی خلیفہ کے، کسی ناظر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، پھر آپ کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنا برا بلا نہیں سمجھتے، کوئی بھی نہیں آپ کا برا بلا سمجھ سکتا ہے۔ مظلوم اس وقت ہوتا ہے انسان جب کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اجازت کیوں دیتے ہیں؟ ابھی بھی باغی ہو جائیں۔ ظلم انسان ہمیشہ اس وقت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو آگے بندہ ہے نا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اگر اس کو انسان کو یہ پتا ہو اگر اس کو میں نے کچھ کہا نا، یہ آگے سے بول پڑے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، اس وقت میں چھوٹا ہی تھا۔ کہ جب وہ بچپن میں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو بس وہ جو انہیں ایک جو ڈسپلن انہیں دیا جاتا ہے، یوں کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا۔ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی برتھ ڈے بھی اگر کرنا چاہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم احمدی ہیں، ہم برتھ ڈے نہیں ہم بناتے، ہمیں ایسے نہیں، ہم الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی جو باہر بچے اگر ٹرپ پہ جاتے ہیں تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ٹرپ پہ نہیں جاتے۔ چونکہ مکس اسکولوں میں بچے بچپن سے ہی رہتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم احمدی ہیں، ہمیں حضور سے اجازت نہیں ہے۔ تو ایک کنٹرول انہیں شروع سے اس میں رکھا جاتا ہے۔ پھر جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ مائیں بچوں کو سنبھال کے رکھیں، ادھر ادھر نہ بھاگیں، ادھر نہ، مطلب ایک انہیں یہی کہا جاتا ہے آنٹی ناراض ہو جائیں گی، تم اپنی جگہ پر بیٹھو۔ تو ایک ایک انہیں خوف رہتا ہے کہ کسی کے اور کی وجہ سے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی حرکت، ان کا کھانا پینا، ہر چیز وہ کنٹرولڈ ہے کسی اور کے خوشی کی خاطر، اور کسی کو انہوں نے ناراض نہیں کرنا کیونکہ وہ خوف میں ہیں، کیونکہ وہ کلٹ میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جب بچپن سے لے کر تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہی کنٹرول چلتا چلا جاتا ہے، اور وہ خوف ہوتا ہے کہ شکایت ان کی لگ جائے گی، اور شکایت لگے گی تو کیا ہوگا؟ تو پھر ان کا نام بیڈ بک میں آ جائے گا، اور بیڈ بک میں ان کا نام آئے گا تو کیا ہوگا کہ جماعتی عہدیداروں اور رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اگر رشتہ داروں میں پتہ چل جائے گا تو پھر ماں باپ کو کے لیے بیڈ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر رشتہ داروں میں چونکہ ایک مقابلہ بھی چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کس کا خاوند یا بیوی یا بچے اچھے عہدے پر، جماعت میں عہدے جو ہیں وہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں، یا ابھی اس کی تگ و دو میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ پھر مقابلہ جات ہوتے ہیں بچوں کے جو بچپن سے ہی ہر شعبہ میں ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے مقابلہ جات جو اکیڈمک بھی ہوتے ہیں، کھیلوں کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام نے بھی کہا ہے کہ اس مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن کریم میں ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو جہاں پر جو مقابلے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس نے کتنی ٹرافیز لی ہیں، اور انہوں نے ان کے وہ جو ہے وہ ڈاؤن ہے، اور جو ہر جگہ جو ہے چونکہ ہر ممبر انگیج ہوتا ہے، یعنی کہ اور بچیاں جو ہیں وہ اپنی تنظیم میں انگیج ہوتی ہیں، عورتیں بھی اپنی لجنہ کی تنظیم میں، پھر بچے اطفال میں، اور ہر جگہ چونکہ ایک ان کو گروپس میں انگیج کر دیا جاتا ہے، یعنی اتنا مصروف رکھا جاتا ہے کہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا داری میں ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے اس میں جو مقابلہ ہے بس رکھنا ہے۔ تو اس مقابلے کے اندر ہے کہ ان کو سوشل سکل جو ہیں وہ بہت سارے ایسی فیملیز میں مجھے خود پتہ ہے کہ ان میں سوشل سکلز ڈیولپ نہیں ہو پاتے، کیونکہ انہیں بہت کنٹرول میں ماں باپ جو ہیں اس خوف میں دبا دیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے باہر جو ہے وہ ان کی کوئی ان کی لائف نہیں ہے، کوئی انہوں نے باہر نہیں جانا، اتنے بجے نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد بس وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے بس ہوم ورک کر کے کرنا ہے، سو جانا ہے، اور بہت ساری ایسی جو ان کی پابندیاں ہیں وہ ان کو دوسروں سے علیحدہ رکھنا۔ تو وہ یہ کلٹ کا جو بیہیویئر ہے وہ ان میں پلتا چلا جاتا ہے، اور اس کے انڈر میں وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ بچیاں جو سکارف لینے کی ایج میں آ جاتی ہیں تو ان کو ماں باپ زبردستی کہتے ہیں کہ تم سکارف پہنو ورنہ ہمارے جماعت میں پتہ چل جائے گا، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ اور یہ احساس صرف بچیوں کی عمر تک نہیں رہتا، بڑی عمر کی عورتیں بھی جب وہ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بڑے بچوں کی مائیں، دادیاں، نانیاں بھی بن جاتی ہیں، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کی بہویں بھی اسکارف پہن کر جائیں، ان کے جو آگے مطلب وہ اس لیے کہ کہیں کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا کہ لو ان کی بہو جو ہے وہ بغیر اسکارف کے کیوں پھر رہی ہے، کچھ اس طرح ایسی مطلب خوف، وہ خوف جو ہے وہ ہر جگہ ہر لیول پہ ان میں چلتا چلا جاتا ہے۔
और खौफ़ और जो मुकाबला है वो हर लेवल में चूँकि होता है, तो औरतों में भी ये होता है कि वो कपड़ों और ज़ेवरों का मुकाबला भी उनका होता है कि किस लेवल पे मैंने आज ये सूट पहना है तो अब मैं दूसरा पहनूँगी, ताकि वो तो सब एक जगह मैंने पहन लिया हुआ है पिछले मीटिंग में, क्योंकि प्रोग्राम होते रहते हैं तो उसमें उनको कपड़ों का, ज़ेवरों के पहनने का। और घरों में भी एक दूसरे की अगर अगर मीटिंग्स हों तो घरों का मुकाबले भी होते हैं कि हमारा घर उनके उनसे ज़्यादा अच्छा नज़र आए। और फिर इसी तरह आदमियों में भी अपनी गाड़ियों या इस तरह कोई कई चीज़ों के मुकाबले जो हैं वो रहते हैं। और एक एक दूसरे दूसरे लफ्ज़ों में इनको वो जो एक हसद का भी ये शिकार हो जाते हैं एक दूसरे का अच्छा जो लेवल है वो देख के, क्योंकि हर इंसान तो एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ माशी लेवल्स होते हैं हर एक के। और जो पीछे रह जाते हैं वो फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और वो फिर ऐसा वो करते हैं कि वो एक शिकायती टोला बन जाते हैं। और वो शिकायती टोला फिर उनकी कमज़ोरियों पे नज़र रखते हैं, जो दूसरे ग्रुप की कमज़ोरियों के ऊपर नज़र रखते हैं, और एक तरह से उनको फिर हसद जो है वो खाने लग जाते हैं। और ये इस तरह फिर ये लोग खुदा ताला से डरने की बजाय लोगों से डरने लग जाते हैं, यानी ओहदेदारों से और रिश्तेदारों से, और फिर खलीफा वक्त को शिकायत लगने से ये डरते रहते हैं। अगर बाहर कहीं बच्चियाँ फिर रही होंगी और उनके सर से स्कार्फ उतरा हुआ होगा और कोई ओहदेदार को किसी दूर ही देख लेंगी, जल्दी से अपना स्कार्फ दुरुस्त कर लेती हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला से नहीं, ओहदेदार के देखने से डर रही होती हैं। क्योंकि ये एक इफ़ेक्ट होता है एक कल्ट का, जो खौफ का एक असर जो है वो रहता है हर मेंबर के ऊपर, फिर ये रहता है। और फिर ये शिर्क हो जाती है ये चीज़ कि एक खुदा की बजाय ये सब छोटे-छोटे खुदाओं के कैदी बन जाते हैं और उनसे डरने के शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये बात अब जो अकबर साहब ने कही कि हर इंसान को आज़ाद पैदा किया गया है और किसी के माथे पर कोई मोहर नहीं लगा के कोई पैदा होता कि आप अहमदी हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, तो आप अपनी आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आप खुद अपना बुरा-भला नहीं समझते, तो कोई दूसरा भी नहीं समझ सकता। क्यों? कि आपने खुद जब इजाज़त दे दी है लोगों को कि वो आपको कंट्रोल करें, तो फिर आप अपना कंट्रोल आपने खुद गुमा दिया है। तो जब अपनी ज़िंदगी को आप किसी के सुपुर्द कर दें, किसी फ़कीर या खलीफ़ा या नाज़म या ओहदेदार या कुछ भी, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल तो आपने खुद उसके हाथ में दे दिया ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सितारा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ये 2-3 ऑडियोज़ जो हैं, मैं उसमें से एक को टैग कर रही हूँ। इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से नफ्सियाती लिहाज से किस तरह से लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और किस तरह से उनके माइंड को कंट्रोल किया जाता है, और किस तरह से मेरा मतलब है उनको बिल्कुल इस तरह बच्चा जमूरा जिस तरह होता है ना, उस तरह से लोगों को बना लिया जाता है कि एक तरह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्या कहते हैं, ज़हनी ग़ुलामी का शिकार भी होते हैं, और पैसे भी देते हैं, पूरी तरह से इताअत भी करते हैं, और इसके बावजूद वो अपना जो जिसने उनको ग़ुलाम बना रखा होता है, चाहे वो निज़ाम हो या माफिया हो या कोई एक शख्स हो, उसकी तारीफ़ में भी रत्बुल लिसान रहते हैं पूरी तरीके से ना। ये एक अजीब सा रिश्ता होता है, इसको पता नहीं स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, जिसके बारे में एक दफ़ा डॉक्टर मकसूद साहब ने हमारे ग्रुप में प्रोग्राम किया था, और उसमें बड़ी तफसील से बताया था कि इस तरह करके तो ऐसा जो मालिक होता है वो जब ग़ुलाम को आज़ाद भी कर देता है ना, तो भी ग़ुलाम जो है वो उसकी कैद में ही रहने पर मुसिर होता है। उसमें उन्होंने एक मिसाल दी थी कि इस पे तजर्बा किया गया कि जो रीछ होता है, जिस तरह वो मालिक होता है वो उसके नाक में नकेल डाल के और गले में रस्सी डाली होती है, उसको नचाता है और उसको नचा नचा के पैसे कमा रहा होता है। तो अगर वो उसको ये तजर्बा किया गया था कुछ इस किस्म का कि रीछ को आज़ाद कर दिया जाए, तो जानवरों को इस तरह नाक में नकेल डाल के और इस पर्पज़ के लिए कैद करके रखना मुनासिब नहीं है। इनको आज़ाद होना चाहिए, जंगल के बाशिंदे हैं। तो जब वो नचाने वाला जो है ना वो उसको आज़ाद भी कर देता है, तो उसे धकेलता है कि वो जंगल की तरफ चला जाए, तो वो नहीं जाता, वो अपने मालिक के पीछे पीछे जाता है। और अगर उसको ज़बरदस्ती की जाए कि तुम जाओ, छोड़ दो, हमारा पीछा हमने आज़ाद कर दिया तुम्हें तो वो रीछ की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं, और वो हर सूरत में उसी मालिक के पीछे जाना चाह रहा होता है। तो इसको पता नहीं स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें जो आपके साथ जुल्म कर रहा होता है, आप उसके जुल्म को शफ़क़त और मोहब्बत समझ लेते हैं, और आपको उसके साथ एक ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि जितना मर्ज़ी वो आपको ज़लील करे, बुरा भला कहे, आपको बिल्कुल नफ़रत से धत्कारे भी, तो भी पलट पलट के आप उसी की गोद में मुँह छुपाने की कोशिश करते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं, लेकिन जब इंसान उनको नहीं समझता होता तो वो फिर उसको एक अंधी अकीदत और जहालत के साथ वाबस्ता रहता है और उसको समझ नहीं आता। बहरहाल, आपने सोच के नए दरवाज़े खोले,
تو ستارہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اوپر جس آڈیو کی طرف آپ نے اشارہ کر کے یہ بات شروع کی تھی وہ اکبر صاحب کی نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے کہ رانا صاحب کی ہے. ایکچولی بات یہ ہے نا کہ باہر سے یہ ظالم نظام نظر نہیں آتا نا، اس کا جو ظلم و ستم ہے وہ ایک ایسے انداز کا ہے کہ جس سے پتہ نہیں چلتا. یہ اس طرح ہے جس طرح ایک مجھے یاد آتی ہے ایک سٹوری کہ ایک عورت تھی، جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی جو ایک ہسبینڈ کا پہلے سے ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے وہ اس ماں کی گود میں ڈال دیا. تو یعنی ستیلی ماں تھی نا وہ اس بچے کی، تو اس ماں نے اس کو ہر وقت اٹھائے رکھنا، اس کو اتنا زیادہ اس نے اٹھایا اور اتنا زیادہ اس کو گود میں لیے رکھا کہ فائنلی بچہ جو تھا وہ چلنے سے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گیا. اور صحت جو تھی وہ بھی اس کی، جس طرح بچے کو بھاگ دوڑنے کی، کھیلنے کی، کھلی فضا میں آزادی سے چیزوں کی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ کرتا ہے اور اس سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، وہ گرتا ہے، اس سے چوٹیں لگتی ہیں، وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ مختلف چیزوں کا مقابلہ کرنا سیکھتا ہے، کبھی وہ ڈرتا ہے، کبھی وہ اس چیز پہ قابو پا لیتا ہے. تو اس طرح کر کے ایک نیچرل ماحول میں تو اس نے اس کو اتنا پروٹیکٹڈ ماحول دیا کہ بائی دا ٹائم وہ تھوڑا بڑا ہوا تو وہ بالکل ایک کمزور، ویک اور اس عورت پہ ڈپینڈنٹ، اور بالکل ایسا بچہ جو چل بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے کبھی زمین پہ اتارتی نہیں تھی، یا وہ بیٹھا رہتا تھا یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو لٹائے رکھتی تھی، اس کو چلنے کی مطلب ایک طرح سے اس نے اجازت ہی نہیں دی نا. تو اس طرح کر کے اس نے اسے معذور، مفلوج زندگی میں صحیح طریقے سے سروائیو کرنے کی قوت سے محروم کر دیا. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خاص انداز ہوتا ہے جس سے لوگوں کو ان کی جو بیسک قدرت نے ان کو آزادی اور صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی، حالات کا مقابلہ کرنے کی، سروائیو کرنے کی، باہر کے لوگوں میں بھی دنیا میں ہر جگہ اپنے آپ کو منوانے کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں اور کسی قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں. تو ان سب کو ختم کر دیا جاتا ہے نا یہاں پابندیوں کے زوم میں لا کے اور کے زمرے میں لا کے، اور یہ بتا کر کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں، یہ آپ کی روحانی گروتھ کے لیے ہیں. جڑے رہنا جماعت سے آپ کو اس طرح خدا سے ملا دے گا اور آپ اس طرح سے تقویٰ کی راہ پہ چل پڑو گے. اور یہ اطاعت ایک طرح سے عہدیدار کی اطاعت جو ہے یہ پھر آگے جا کے ایک طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے آگے جا کے خدا کی اطاعت تک پہنچتی ہے، اور انہیں وہ والی احادیث سنائی جاتی ہیں اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک، چونکہ یہ بظاہر نظام ظالم دکھائی نہیں دیتا، گو کہ ذرا سی بھی کوئی گہری نگاہ رکھتا ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کو ایک اپنی پروٹیکشن اس میں نظر آتی ہے اور وہ نہیں بھانپ سکتے کہ اس پروٹیکشن کے پردے میں ان کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایسے غلام بنائے جا رہے ہیں کہ جو ذرا سا بھی پھر مرضی کے خلاف کریں گے اور انہیں دھکا دے کر باہر پھینکا جائے گا تو وہ بیچارے باہر سروائیو نہیں کر سکیں گے، یا انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا انہیں اسٹروک ہو جائے گا، یا وہ ساری عمر معافیاں مانگ مانگ کے اور لوگوں کی نظر میں ایک ذلیل کیڑے مکوڑے کی حیثیت سے رہ کے مر جائیں گے. تو یہ بڑی ٹیکٹفلی ڈیزائن کیا گیا ہے. جی اس نظام کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. یہ نظام جو تشکیل دیا گیا ہے پھر یہ بہت ہی ایک طرح سے بریلینٹ مائنڈ نے اس کو تشکیل دیا ہے مختلف نظاموں کا مطالعہ کر کے، جس میں کچھ ہندوؤں کے نظام بھی ہیں اور کچھ ہٹلر اور میسولینی کا نظام بھی ہے، اور مختلف طرح کے نظاموں کو ملا جلا کے اور اس میں تھوڑا سا روحانیت کا تڑکا لگا کر یہ نظام جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی چیز جو لوگوں کو یہاں سے نکلنے نہیں دیتی اور آزادی سے جینے نہیں دیتی، وہ اس میں روحانیت کا جو اس پہ تڑکا لگایا گیا ہے نا وہ ہے، کیونکہ ہر انسان ذاتی طور پر خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ استوار کر سکتا ہے. باقی اگلی آڈیو.